دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو آگے کا علم نہیں ہے، جس کو پیچھے کا علم نہیں ہے، جس کو حال کا علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ماضی حال مستقبل کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کیسے دھوکہ کھاتے ہیں؟ تو یہاں کیوں فرمایا کہ اللہ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے آگے اللہ نے فرما دیا والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ اصل میں تو یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں یار، ہم تمہارے ساتھ کے ہیں، اور نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایمان، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے کفار کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں یار ہم تو جاسوسی کرتے ہیں، اصل تو ہم تمہارے لوگ ہیں، ہم ان کے نہیں ہیں۔ تو ایمان والے وہ تو عالم الغیب و شہادہ نہیں، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کو جو مومن مسلمان سمجھ کے ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ ایمان والوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے دھوکہ دے نہیں سکتے، لہذا ان کی حالت یہ ہے کہ وما یخدعون، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ اللہ کو دھوکہ دینا ایسا کہ جیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ اور بظاہر اللہ ان پر عذاب توڑتے نہیں ہیں، بظاہر اللہ ان کی پکڑ کرتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے دیکھا ہم نے دھوکہ دے دیا، دیکھو ہم نے اپنا کام نکال لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جو مہلت دے دی ہے، مہلت دے کر میں خاموش بیٹھ گیا ہوں، تو وہ سمجھتے کہ میں نے جو ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دے دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، فرمایا کہ میں اپنے وقت میں ان کو پکڑوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ وما یشعرون، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ دیکھو ایک آدمی کسی کو دھوکہ دے تو اس کو خود اس کا احساس ہو کہ یار میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور حقیقت میں یہ دھوکہ اس کو نہیں دے رہا ہوں، اپنے آپ ہی کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس کو تو دھوکہ ہوگا نہیں، مجھے ہی ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہوں۔ تو فرمایا یہ اتنے نالائق ہیں، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ یہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں، گویا کہ جہل مرکب ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کسی آدمی کو ایک بات کا علم نہیں ہے، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ ان کو علم نہیں ہے۔ جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مجھے علم نہیں ہے، اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں، ڈبل جاہل ہے۔ ایک تو لا علم، پھر اپنی لا علمی کا بھی علم نہیں۔ جس کو اپنی لا علمی کا علم ہوتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرا لے گا۔ دیکھو مریض ہے، مریض کو اپنے مرض کی خبر ہو تو طبیب کی کبھی نہ کبھی تو فکر کرے گا نا، کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ یار میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں۔ جو اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا ہے مریض، لیکن اپنے آپ کو مریض سمجھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، فرمایا کہ یہ ڈبل دھوکے میں جہل مرکب ہے۔ ایک تو مریض ہے، پھر اس کو اپنے مرض کا علم بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کو دھوکہ دے دیا۔ نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا بھی علم نہیں ہے، یہ اتنے بے شعور ہیں۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ لفظ شعور استعمال فرمایا، لفظ علم کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ یہ کیوں نہیں کہا وما یعلمون، کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا ان کو علم نہیں ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ وما یشعرون، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے؟ تو یہ شعور کا لفظ کیوں ذکر فرمایا؟ اصل میں بات یہ ہے، علم جو ہے، علم کا تعلق محسوسات اور معقولات دونوں کے ساتھ ہے، کہ جو محسوس ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ بھی علم کا تعلق ہے۔ آسمان نظر آتا ہے، اس کی بلندی وسعت دیکھ کر اس کی بلندی کا علم حاصل کر لیا، زمین کو دیکھا، اس کی وسعت دیکھ کر اس کی وسعت کا علم حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے آبشاروں کی رعنائی و خوبصورتی دیکھ کر ان کی خوبصورتی کا علم حاصل ہوا۔ تو یہ آپ نے محسوس چیزوں کو دیکھا، اس سے آپ نے جو ادراک کیا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور معقول چیزیں کہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، انسان اپنے عقل و فہم کے ساتھ جس کا ادراک کرتا ہے، اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ محسوسات کا بھی ہوتا ہے اور علم معقولات کا بھی ہوتا ہے، لیکن شعور کا جو تعلق ہے وہ معقولات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے، کہ محسوس چیزوں کو دیکھ کر انسان ادراک کرتا ہے۔ اور محسوس چیزوں کو دیکھ کر ادراک ہر آدمی کر سکتا ہے۔ آنکھ
سے دیکھ کر آنکھ مبصرات کا علم حاصل کر سکتا ہے، کان کے ذریعے سے مسموعات سنی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے بولی جانی چیزوں والوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، ناک کے ذریعے سے سونگھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ کے ذریعے سے گویا کہ محسوس کی لمس والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو چونکہ شعور کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے، اور محسوس چیز کو ایک معمولی عقل والا بھی علم حاصل کر سکتا ہے، اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، اور یہ اتنے بے شعور ہیں کہ یہ محسوسات کو دیکھ کر بھی علم حاصل نہیں کر پاتے، ان کو ادراک نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے شعور تو ہر چیز کو دیا ہے، ایون ہے کہ کتے بلے مخلوقات کو بھی شعور دیا ہے۔ دیکھو ایک کتا ہے، کتے کو علم نہیں ہے، اس کے شعور ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ حیوانات کو شعور دیا ہے۔ اب ایک کتے کو آج آپ نے پتھر مارا ہو، اگلے دن وہی کتا اسی گلی میں اور آپ سامنے آئے، آپ کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں بھاگے؟ وہ کہے گا یار یہ وہی ہے، کل ہمارے سے نے روڑا میں۔ یہ شعور کس نے دیا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ شعور جو ہے محسوسات کا کتا بھی حاصل اخذ کر سکتا ہے، یار یہ وہی بندہ ہے اور وہی ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ پتھر ہے، یار یہ پھر مارے گا، وہ بھاگے گا وہاں سے۔ شعور ایسی چیز ہے کہ شعور تو محسوسات کو دیکھ کر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جانور بھی گویا کہ شعور کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان کی حالت ہی ان جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ محسوسات کو دیکھ کر بھی شعور ان کو نہیں ملتا کہ یہ حق کو حاصل کرتا ہے۔ یہ اتنے جو ہے نالائق ہیں، اس لیے فرما وما یشعرون کہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں۔ فی قلوبہم مرض، سوال یہ ہوا بھی کیوں شعور نہیں رکھتے؟ آخر شعور تو ایک حیوان بھی رکھتا ہے، گدھا گھوڑا بھی رکھتا ہے، بلا کتا بھی رکھتا ہے، آخر ان کو شعور کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ آگے بیان کر دی، فی قلوبہم مرض، اصل میں ان کے دلوں کے اندر مرض لگا ہوا ہے، ان کے دل مریض ہیں، ان کے دل مریض ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں۔